ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک حبس زدہ سیاہ رات تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور تارکول کی سڑک پر ٹریفک بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ اجڑے ہولیے میں سرخ جوڑا پہنے بھیگی آنکھیں لیے چلتی جا رہی تھی۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ ایک اونچی حویلی تھی جسے مقامی لوگ لال حویلی کے نام سے پکارتے تھے۔ اس حویلی کو لال اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ نہایت خوبصورت حویلی تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے ایک فوارہ تھا اور اطراف میں لان بنائے گئے تھے جو حویلی کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ یہ گاؤں کے چودھریوں کی حویلی تھی۔ بی جان یعنی جہاں آرا بیگم کے 2 ہی بیٹے تھے۔ ان کی شادی چودھری فیض اللہ سے ہوئی تھی جو شادی کے چند سال بعد ہی چل بسے۔ بی جان نے بہت ہمت سے کام لیا اور اپنی زندگی اپنے بچوں کی پرورش میں لگا دی۔ دونوں بیٹوں کو بہت فرمانبردار بنایا۔ بڑے چودھری زریاب تھے اور چھوٹے چودھری عاقب تھے۔ دونوں کی شادی بی جان نے اپنے رشتہ داروں میں کی تھی۔ پورے گھر میں ان کا رعب تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ نعیمہ بیگم کی اونچا اونچا بولنے کی آوازیں، آ کل موہی، کرم جلی کہاں مر گئی ہے، تو کسی کام کی نہیں؟ تو اتنے میں ایک بہت خوبصورت لڑکی ڈرتی ہوئی باہر آئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی کہ اس کا حسن کسی کو بھی مسمرائز کر سکتا تھا۔ کہاں مر گئی تھی تو؟ نعیمہ بیگم جاہلانہ طریقے سے بولی۔ اماں میں وہ ابا کے کپڑے استری۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ نعیمہ بیگم نے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ یہ روز کا معمول تھا اور کشش کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کشش اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کی ماں چل بسی۔ گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی اور کشش کو بھی ماں کی، جس وجہ سے چودھری طفیل نے نعیمہ بیگم سے شادی کر لی۔ چودھری طفیل نے زمین بیچ دی تھی اور کاروبار کیا، اور ان کا پیسہ ڈوب گیا۔ اب ان کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ شروع کے چند سال تو ٹھیک رہے، لیکن جب نعیمہ بیگم صاحب اولاد ہوئیں تو کشش کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ اسے مارتیں پر چودھری طفیل کچھ نہ کہتے۔ چودھری زریاب کے 2 ہی بچے تھے۔ بیٹا راہیل تھا جو لندن میں مقیم تھا، اور بیٹی ختیجہ تھی جس نے حال ہی میں MSc کی ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ چودھری عاقب کے 3 بچے تھے، حنان، زبیر اور ایک بیٹی انوش۔ حنان لندن کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور ختیجہ کا منگیتر تھا۔ زبیر پنجاب یونیورسٹی سے MSc میتھس کر رہا تھا، جبکہ انوش نے انٹر کے امتحانات دیے تھے۔ بی جان کی زندگی کا حاصل تھا ان کا گھرانہ۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ زبیر، اٹھ جا یار، شجا زبیر کو کھینچتے ہوئے بولا۔ بس 1 منٹ، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، زبیر جلدی سے بولا۔ شجا بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک زبیر کی اسائنمنٹ مکمل نہیں ہوگی وہ نہیں اٹھے گا۔ زبیر بہت ذہین تھا اور خوب رو بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ لڑکیاں فرینک ہونے کی کوشش کرتیں، پر وہ ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھتا۔ وہ جتنا اوپر سے خوبصورت تھا، اندر سے بھی اتنا ہی شفاف تھا۔ کشش برتن دھو رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹا اور ٹوٹ گیا۔ نعیمہ بیگم آواز سن کر کچن میں آئیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کشش کو مارنا شروع کر دیا۔ کشش بہت روئی، پر کون چپ کرواتا؟ بس ایک اللہ ہی تھا جسے وہ اپنے دکھ کہتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ دکھ سنتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے۔ بی جان تخت پر بیٹھی ہوئی تھی جب چودھری زریاب آئے۔ انہوں نے سلام کیا اور ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ روئی تھی۔ چودھری زریاب بے چین ہو گئے۔ اماں جان کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس مجھے جنت یاد آ گئی۔ میری اکلوتی بھتیجی تھی، پتہ نہیں اس کا شوہر لے کر کہاں چلا گیا، بی جان تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ چودھری زریاب نے ماں کو تسلی دی، لیکن کئی بار تسلیاں کام نہیں کرتی۔ زبیر اور شجا کی دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔
وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ شجاع ہنسمکھ تھا جبکہ زبیر سنجیدہ مزاج کا تھا۔ دونوں گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں نیلما آتی دکھائی دی۔ لو جی، آ گئی آفت، شجاع بیزاری سے بولا۔ زبیر خود بہت تنگ تھا اس سے۔ نیلما اس کی خالہ زاد تھی اور انتہائی بد لحاظ تھی۔ زبیر کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ہیلو کزن، وہ بولی۔ جی، زبیر بولا۔ زبیر نے نظریں نیچی رکھیں کیونکہ نیلما نے چست پینٹ اور چھوٹا سا ٹاپ پہن رکھا تھا، دوپٹہ موجود ہی نہیں تھا۔ آج ہم کہیں باہر لنچ کریں؟ وہ گویا ہوئی۔ شجاع جو پانی پی رہا تھا اس کو تو اچھو ہی لگ گیا۔ نیلما نے ناگواری سے دیکھا۔ اسے شجاع بہت برا لگتا تھا۔ نہیں، آج تو میں فری نہیں ہوں، زبیر نے بات ٹالی۔ تمہارا یہی جواب ہوتا ہے۔ اوکے، بیٹھو اس بندر کے پاس، وہ کہہ کر چلی گئی جبکہ شجاع جو بہت گڈ لکنگ تھا اپنے بندر کہے جانے پر تڑپ گیا۔ خود کیا ہے؟ پرکٹی کبوتری، اس نے اس کے باب کٹ بالوں پر چوٹ کی تو زبیر کو بہت ہنسی آئی، پر وہ ضبط کر گیا۔ اور شجاع، ویکینڈ کا کیا پلان ہے؟ اس نے شجاع کا دھیان بھٹایا۔ کچھ نہیں، تو بتا۔ مجھے گاؤں بلایا ہے بی جان نے، اس نے بتایا۔ اوکے، میں بھی گھر میں لاتا ہوں، شجاع بولا۔ چل یار کچھ کھا آتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کیفے چلے گئے۔ کشش رات کے 11 بجے فارغ ہو کر اوپر اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا جس میں ایک چارپائی اور ایک کرسی رکھی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ کولر پڑا تھا اور پاس ہی صندوق تھا جس میں کشش کے کپڑے تھے۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کی۔ نماز پڑھ کر وہ لیٹ گئی اور تکیے کے نیچے سے کتاب نکالی جس کا نام چاند کے اس پار کہیں تھا۔ یہ کشش کی ماں کی کتاب تھی۔ اس میں ایک لڑکی تھی جو مشکلات جھیلتی ہے پر اللہ پر امید رکھتی ہے اور اللہ اسے بہت نوازتا ہے۔ کشش کو وہ لڑکی اپنے جیسی لگتی تھی۔ اسے امید تھی کہ جس طرح اس لڑکی کو اللہ نے خوشیاں دی اسے بھی ایک دن ضرور دے گا۔ اسے کبھی امید تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ عفت بیگم زبیر کی والدہ بہت اچھی خاتون تھی۔ بی جان نے اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنایا تھا اور آج وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ عفت بیگم کی بہن صفیہ بیگم نیلما کی والدہ آئیں تو ان کی بہت خاطر مدارت کی گئی۔ وہ عفت سے چھوٹی تھی۔ میں آج ایک سوالی بن کر آئی ہوں، صفیہ بیگم بی جان سے مخاطب ہوئیں۔ بولو میری بچی، وہ محبت سے بولی۔ مجھے پتا ہے کہ بیٹیوں والے ایسا کہتے اچھے نہیں لگتے، لیکن اولاد کی خوشی کے آگے کچھ نہیں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نیلما کا ہاتھ مانگ لیں زبیر کے لیے۔ انہوں نے بات مکمل کی۔ بی جان بہت ذہین خاتون تھی۔ ایک ماں ان کے گھر آئی تھی، وہ کس طرح انہیں خالی ہاتھ لوٹاتی؟ البتہ عفت بیگم پریشان ہو گئیں کیونکہ زبیر کو نیلما بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک طرف بہن کی عزت تھی تو دوسری طرف بیٹا۔ بالآخر بہن جیت گئی اور چودھری زریاب اور چودھری عاقب کی رائے لینے کے بعد ہاں کر دی گئی۔ نعیمہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا 10 سال کا تھا اور بہت بدتمیز تھا، اور بیٹی 19 سال کی تھی اور بہت خود پسند تھی۔ کشش کو زج کرنے کا کوئی موقع نہ جانے دیتی۔ کشش کی خوبصورتی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی، اسی لیے ہر وقت جلتی رہتی اور کشش کو اذیت دیتی رہتی۔ زبیر ویکینڈ پر گھر آیا تو رونق ہو گئی۔ انوش بہت خوش تھی کیونکہ وہ جب بھی آتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا تھا۔ رات کو وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا کہ عفت بیگم آئی۔ ارے امی وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے محبت باش لہجے میں کہا۔ عفت بیگم بیٹھ گئیں اور زبیر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس کی بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ زبیر، انہوں نے پکارا۔ جی امی، وہ بولا۔ بیٹا میری بات غور سے سننا اور ہو سکے تو معاف کر دینا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ تو وہ اٹھ بیٹھا۔ امی کیا ہوا؟ زبیر نے تشویش سے پوچھا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا۔
زبیر کو تو سکتا ہی ہو گیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیلما ایسا کرے گی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ زبیر جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ امی، پر میں کیسے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بیٹا، تمہاری دادی زبان دے چکی ہیں، بس مہر لگ گئی تھی، اب نہ کا سوال ہی نہیں تھا۔ زبیر ساری رات نہیں سو پایا۔ فجر کی نماز پڑھ کر کشش نیچے آ گئی اور کام کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ناشتہ بنانے کا وقت ہو گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ اتنے میں سامیہ آ گئی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی، حتیٰ کہ کشش کی پڑھائی یہ کہہ کر نعیمہ بیگم نے چھڑوا دی تھی کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ پڑھا سکیں، جبکہ کشش بہت ذہین تھی اور پڑھائی کا شوق بھی تھا، پر کیا کرتی؟ دوسری طرف سامیہ بس انجوائے کرنے کالج جاتی اور ماں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی کہ وہ بہت اچھا پڑھتی ہے، نقلی رپورٹ کارڈ دکھاتی۔ نعیمہ بیگم ان پڑھ تھیں، انہیں کیا خبر تھی کہ کیا معاملہ ہے؟ سارا دھیان تو کشش پر رکھتی جو اف بھی نہ کر سکتی تھی۔ کشش، ناشتہ دے دو، سامیہ بولی۔ سامیہ، ناشتہ تیار ہے، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی۔ کشش شکر دان پکڑنے دوسری شیلف کی طرف گئی تھی۔ جب واپس آئی تو سامیہ نے آگے پاؤں کر دیا اور وہ گر گئی۔ ساری شکر بھی گر گئی۔ نعیمہ بیگم آئی اور کشش کو مارنا شروع کر دیا اور مغلظات کا ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کشش کو اپنی ماں بہت یاد آئی۔ سامیہ کالج چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی کشش کو اذیت دے کر، پر وہ بھول گئی تھی اوپر بیٹھی ذات سب دیکھ رہی ہے۔ نعیمہ بیگم جب مار مار کر تھک گئیں تو کچن سے باہر نکل گئیں۔ کشش زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور بے شک وہ سب جانتا ہے۔ نعیمہ بیگم کی بڑی بہن ساجدہ اپنے بیٹے احمر کا رشتہ کشش کے لیے لے آئی تھیں۔ نعیمہ بیگم نے انہیں فٹ سے نہ کہہ دی۔ جب وہ چلی گئیں تو کشش کی شامت آ گئی اور اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ زبیر خالی و ذہنی سے کلاس لیتا رہا۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھا تھا کہ شجاع آ گیا۔ ارے جگر، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جگر یار، پریشان کیوں ہے میرے بھائی؟ وہ پھر بولا، جس پر زبیر نے مختصراً ساری کتھا سنا دی۔ شجاع کو جی بھر کر غصہ آیا۔ فی الحال اسے زبیر کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ وہ زبیر کو تسلی دیتا رہا، جس میں وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ کشش کے ابا مہینے بعد گھر آتے تھے اور یہ وہ دن تھے جو کشش صحیح گزارتی، کیونکہ نعیمہ طفیل کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ کشش اپنے ابا کا بہت دھیان رکھتی۔ جب وہ جاتے تو رو رو کر ہلکان ہو جاتی، پر اسے کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کشش باجی، عمار آوازیں دیتا اوپر آ گیا۔ کشش بیٹھی تھی۔ باجی تم یہاں ہو؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈ آیا۔ آؤ بیٹھو عمار۔ عمار بہت بدتمیز تھا۔ سامیہ اور ماں کو ذرا خاطر میں نہ لاتا، لیکن کشش کے ساتھ بہت کرتا تھا، اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ کشش بھی اسے بہت عزیز رکھتی۔ باجی میں تمہارے لیے فالسے لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کشش کی آنکھیں بھر آئیں اور جذبات میں سر ہلایا۔ عمار نے اور کشش نے مل کر فالسا کھایا اور اپنے بھائی کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ زبیر کا لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کے بعد گھر والوں نے شادی کر دینی تھی اور وہ بہت پریشان تھا۔ ایسے ہی ایک دن بہت اہم لیکچر تھا لیکن وہ دھیان نہیں دے پایا۔ پروفیسر غنی کا دھیان گیا اور وہ بولے، مسٹر زبیر۔ زبیر ہنوز چپ تھا، اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ بولے، زبیر۔ چونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کلاس میں وہ غائب دماغی دکھا رہا تھا۔ ساری کلاس حیران تھی۔ پروفیسر غنی کا وہ پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھا، وہ خود حیران تھے۔ لیکچر اوور ہو گیا تو پروفیسر نے پوچھا تو زبیر سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال گیا، مگر وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے، پر انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ سامیہ امتحانات میں فیل ہو گئی اور سارا الزام کشش پر تھوپ دیا کہ اس نے اس کی کتابیں جلا دی ہیں۔ کشش گنگ رہ گئی، جبکہ عمار بولا، اماں سامی جھوٹ بول رہی ہے، بچوں نے ایسا نہیں کیا، یہ اپنی وجہ سے فیل ہوئی ہے۔ پر نعیمہ بیگم نے کشش کو بہت مارا تو اس کے ماتھے پر نیل پڑ گیا تھا۔
अम्मार बहुत रोया और उसके दिल में माँ और बहन के लिए और नफरत बढ़ गई। कशिश में हिलने की सकत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर आई और आते ही ढह गई। नीलमा ने दूर से ज़ुबैर को देखा और उसकी जानिब चल पड़ी। वो बहुत खुश थी, शर्त जीतने जा रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो जाती ज़ुबैर शेख आता दिखाई दिया और वो उसकी तरफ मुड़ गई, क्योंकि आजकल वो उसकी लिस्ट में नंबर 1 पर था। वो मामूल का ही दिन था कि अचानक से कशिश के अब्बू के इंतकाल की खबर आ गई। ये खबर कशिश को पागल बना गई। एक अब्बू ही तो थे और अब वो भी ना रहे थे। वो बाप की मैयत को देखकर बहुत रोई, क्योंकि वो जानती थी अब वो नहीं रहे तो इस घर में उसको भी नहीं रहने दिया जाएगा। नईमा बेगम का एक अदद खालाजाद था जो इंतहाई औबाश था। आजकल वो इधर ही पाया जाता। कशिश को उसकी नज़रों से घिन आती। उसकी हविस वाज़ेहा थी। वो अल्लाह से दुआ करती कि उसकी हिफाजत फरमाए। ओ बख्तियार, नईमा बेगम ने अपने खालाजाद को बोली तो वो अंदर आ गया। कुछ इधर उधर की बातों के बाद असल मौजू पर आया। आपा, आप जानती हैं तुफैल भाई ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे, अब वो मुझे वापस कर दो। उसने बम फोड़ा। नईमा बेगम की तो जान पर बन गई। एक तरीका है आपा, अगर मानो तो, वो राजदारी से बोला। वो बख्तियार का मुंह देखने लगी। कशिश की शादी मेरे से कर दे, ये रकम भी माफ़, उल्टा हर महीने 15,000 दे दिया करूँगा। नईमा बेगम की तो आंखें चमक उठी। उन्होंने एक 50 साल के मर्द को कशिश का रिश्ता दे दिया। नईमा बेगम बहुत खुश थी। अलबत्ता अम्मार ने बहुत हंगामा किया, लेकिन वो 10 साल का बच्चा था, क्या कर सकता था। कशिश बहुत रोई। अपने वास्ते दिए पर नईमा बेगम टस से मस ना हुई। ज़ुबैर का लास्ट सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो हवेली नहीं गया। इतवार का दिन था। वो 11 बजे सोकर उठा। फ्रेश होकर नाश्ता कर रहा था कि डोर बेल बजी। वो उठकर देखने गया तो शुजा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ शुजा। वो अंदर ले आया। शुजा को देखकर ज़ुबैर का मूड फ्रेश हो गया था। आज हम बाहर लंच करेंगे और शाम को एम्पोरियम से मूवी देखेंगे, शुजा पुरजोश लहजे में बोला। अरे नहीं यार, आज नहीं। ज़ुबैर ने ना करनी चाहिए, लेकिन शुजा ने मनवा कर ही दम लिया। साजदा बेगम को जब पता चला तो वो चली आई। नईमा, कुछ खुदा का खौफ कर, क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी है। साजदा बेगम ने बहन को शर्म दिलाई। आपा रहने दो, मुझे बेहतर पता है, वो उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। साजदा बेगम ने बहन को बहुत मनाया, पर वो अपनी बात पर अटल रही। साजदा बेगम बस अफसोस से हाथ मलती चली गई। बी जान और चौधरी आकिब को आज लाहौर किसी शादी में जाना था, तो वो तैयारियों में मसरूफ़ थे। उनका इरादा ज़ुबैर से मिलने का भी था। आज शाम को कशिश का निकाह था, बख्तियार के साथ। वो बहुत रो रही थी। नईमा बेगम ने उसे ज़बरदस्ती लाल फ्रॉक पहनने को कहा, जो उसने रोते धोते पहन ली। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरा तेरे सिवा कौन है। ऐ मेरे मालिक, मुझे बचा ले। उसका दिल कुरला रहा था। कशिश अपने कमरे में ही थी। इतने में अम्मार भागता हुआ आया और कशिश के कमरे में मौजूद खिड़की खोली। उसके साथ सीढ़ी लगा रखी थी। बज्जो, तू भाग जा, अगर बचना चाहती है तो भाग जा, अम्मार जल्दी से बोला। क्या मतलब? कशिश को कुछ समझ नहीं आया। बज्जो, तू भाग जा यहाँ से, उतर, गली में सुनसान है, सब नमाज पढ़ने गए हैं। थोड़ी दूर कैंट एरिया है, वहाँ तुझे मदद मिल जाएगी। कशिश ने अपने भाई की तरफ देखा जो उसकी ज़िंदगी बचाना चाह रहा था। बज्जो, नीचे सब लोग आ गए हैं, वक्त बहुत कम है, तू भाग जा। कशिश ने एक पल सोचा, संदूक में से कपड़े निकाले, अपनी किताब रखी और अपने अम्मा अब्बा की तस्वीर रखी और पोटली बना ली। अम्मार ने कुछ पैसे दिए। वो छोटा था पर सब जानता था। कशिश उससे मिली और रोती हुई सीढ़ी से उतर गई। अम्मार सबसे बचकर गली में गया और सीढ़ी वहाँ से हटा दी। कशिश ने अल्लाह का नाम लेकर कैंट की तरफ भागना शुरू कर दिया। बीजान और चौधरी आकिब शादी अटेंड करने के बाद ज़ुबैर से मिलने कैंट जा रहे थे
ان کا سفر رواں دواں تھا کہ انہوں نے سرخ جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی دیکھی جو سڑک کے بیچوں بیچ چلی آ رہی تھی۔ اس طرف ٹریفک نہیں تھی۔ خدا بخش گاڑی روکو، چودھری عاقب نے کہا۔ وہ اتر کر گئے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں کشش ہی تھی۔ بیٹا آپ اس وقت یہاں؟ انکل پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ وہ رونے لگی۔ چودھری عاقب اسے لے آئے اور بی جان کے ساتھ بٹھا دیا۔ بی جان کو اس لڑکی کے چہرے میں کسی کی مماثلت نظر آئی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اس وقت یہاں کیوں ہو؟ انہوں نے پوچھا تو کشش ڈر گئی۔ بیٹا ڈرو نہیں، بی جان نے کہا۔ کشش کو حوصلہ ہوا اور اپنی ساری کتھا سنا دی۔ بی جان کا دل ہول گیا اور انہوں نے کشش کو گلے لگا لیا تو وہ رو پڑی۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، فکر نہیں کرو، چودھری عاقب بولے۔ کشش حیران تھی کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ادھر نعیمہ بیگم کے گھر میں بھونچال آ گیا تھا۔ آخر وہ گئی کہاں؟ بختیار چلایا۔ نعیمہ بیگم الگ پریشان تھی، بس عمار مطمئن تھا۔ چھوڑوں گا نہیں کسی کو، جہاں بھی ہوئی نکال لوں گا۔ بختیار مغلظات بکتا چلا گیا اور نعیمہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے زبیر کو اطلاع کر دی تھی کہ وہ اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ زبیر نے بھی گھر وغیرہ کو سیٹ کر لیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ ڈور بیل ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو سب سے پہلی نظر اس کی بی جان پر پڑی۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ بی جان نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زبیر نے جب سر اٹھایا تو ساکت رہ گیا۔ چودھری عاقب کے ساتھ کھڑی لڑکی اتنی خوبصورت تھی۔ زبیر نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کشش نے نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ زبیر نے اندر آنے کا راستہ دیا تو بی جان نے کشش کو اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ زبیر کی آنکھوں میں سوال تھا جس کا جواب چودھری عاقب نے دیا۔ صاحبزادے، یہ میری بیٹی ہے۔ کشش۔ زبیر چونکا۔ واقعی کشش ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ چودھری عاقب نے پوچھا۔ نہیں بابا جان، لیکن یہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کشش پزل ہو گئی تھی، جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ باقی باتیں بعد میں، میری بچی تھک گئی ہے، اسے کمرہ دکھا دو تاکہ وہ آرام کر سکے، بی جان نے کہا۔ آئیے، زبیر نے کشش کو مخاطب کیا۔ کشش نے بی جان کی طرف دیکھا۔ جاؤ بیٹا، شاباش، تو وہ زبیر کے پیچھے چل پڑی۔ زبیر نے اسے اپنے کمرہ دیا تھا، پر کیوں وہ خود حیران تھا۔ کشش روم میں آئی تو وہ بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ دبیس قالین، فل سائز بیڈ تھا اور اوپر مسکراتی ہوئی زبیر کی تصویر تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے LED لگی تھی اور اطراف میں ڈیکوریشن پیس پڑے تھے۔ بیڈ کے دائیں طرف سامنے ڈریسنگ تھا اور بائیں طرف 2 سنگل صوفے رکھے تھے اور ان کے سامنے ایک شیشے کا میز تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک دروازہ تھا جو غالباً واش روم کا تھا۔ کشش نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اسے نہانے کی اشد ضرورت تھی۔ زبیر کو بی جان نے کشش کے بارے میں بتا دیا تھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں وہ کیسے حالات کا سامنا کرتی رہی ہے۔ زبیر کا دل عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا۔ کشش نہا کر پرسکون ہو گئی تھی جب بی جان چلی آئیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئیں اور کشش کو ساتھ بٹھا لیا۔ ان کو کشش کی شکل میں جنت نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت دکھی ہو گئیں اور کشش کو لپٹا کر رونے لگیں۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا ان کی جنت ان کے پاس ہے، جبکہ کشش کو عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا اور وہ ان کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ نعیمہ بیگم کی تو بختیار نے زندگی اجیرن کر دی۔ آئے روز وہ انہیں دھمکیاں دیتا رہتا۔ وہ بہت پریشان تھی اور سامیہ کا کالج جانا بھی بند کر دیا گیا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، ابھی مکافات عمل باقی تھا۔ کشش بہت پرسکون سو رہی تھی۔ بی جان اٹھ کر لاؤنج میں آ گئیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھیں کہ عاقب چودھری آ گئے۔ اماں جان، گاؤں میں چودھری فیض اللہ نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کا اور میرا جانا ضروری ہے، وہ پریشانی سے بولے۔ یہ اب کیا چاہتا ہے؟ خیر چلو،
وہ بولی، لیکن بیٹا کشش کا کیا کرنا ہے؟ میرا ارادہ تھا کہ جب وہ ذرا ٹھیک ہو جاتی تو ہم اسے لے کر جاتے، اب یوں اچانک۔ بی جان آپ فکر نہ کریں، میں انوش کو یہاں چھوڑ جاؤں گا، اور زبیر رات کو آتا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، شام تک انوش یہاں ہوگی۔ وہ مطمئن ہو گئیں۔ کشش ابھی تک سو رہی تھی، وہ زبیر کو بتا کر وہاں سے چل پڑے۔ کشش کی آنکھ کھلی تو اس وقت 9 بج رہے تھے، وہ پہلی دفعہ اتنی دیر تک سوئی تھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں باہر آئی تو کوئی نہیں تھا۔ بی جان، اس نے آواز دی۔ تبھی ایک پیاری سی لڑکی آئی۔ السلام علیکم، کشش نے جواب دیا۔ میں انابیہ، زبیر بھائی کے دوست کی بہن۔ زبیر شجاع اور انابیہ کو لے آیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ایسے رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ کشش کو بی جان کے جانے کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن جلد ہی انابیہ کی باتوں میں وہ بہل گئی۔ انابیہ اور شجاع آج رات وہیں رک گئے تھے۔ جگر، یہ محترمہ تو بہت خوبصورت ہیں، شجاع بولا۔ ہاں یار بہت، زبیر بولا۔ شجاع حیران ہو گیا تھا، کیونکہ یہ وہی زبیر تھا جو لڑکیوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ آج اس نے تعریف کی تھی۔ شجاع حیرت سے گویا ہوا۔ یار تو ٹھیک ہے نا؟ بکواس نہ کر شجاع، وہ بولا۔ او ہو، آ گئی سمجھ، بیٹا تو گیا اب۔ زبیر جان چکا تھا کہ اس کو پہلی نظر والی محبت ہوئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، کیونکہ یہ ناممکن تھا۔ شجاع جان گیا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا ہے۔ اٹھ کچھ لے آتے ہیں کھانے کے لیے، شجاع بولا۔ ہاں چل، بی جان نے کہا تھا کہ کشش کے کپڑے لانے ہیں، زبیر بولا۔ اچھا چل۔ انابیہ اور کشش کمرے میں بیٹھی کوئی کامیڈی فلم دیکھ رہی تھی۔ کشش ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ زبیر کی نظر کشش پر پڑی تو اسے ایسے لگا جیسے کشش کی مسکراہٹ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب چلا گیا کہ کہیں کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ شجاع انہیں بتا کر آ گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور مارکیٹ کی طرف نکل گئے۔ کشش نے پلاؤ پکایا تھا اور انابیہ نے بہت تعریف کی تھی، جس پر کشش جھیم سی گئی۔ کشش خوش تھی۔ شام کو زبیر کے آنے سے پہلے انوش بھی آ گئی تھی۔ انابیہ کو تو پہلے سے وہ جانتی تھی، جبکہ کشش سے ابھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کشش کو ان کی سنگت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ زبیر نے کشش کے کچھ ڈریسز لیے۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے گزرتی لڑکی پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، نیلما تھی، جو قابل اعتراض حلیے میں شیخ زبیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ زہیر کو بہت غصہ آیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی تو فکر نہ کر، اس بلا سے تیری جان جلد چھوٹ جائے گی۔ جس لنگور کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ بہت لیچڑ آدمی ہے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا اس پرکٹی کو، شجاع بولا، جبکہ زہیر چپ تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ میں اب بی جان سے بات کروں گا، اس نے پکا ارادہ کر لیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کشش باجی آپ کتنی خوبصورت ہو، انوش جب سے آئی تھی اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، اور کشش آگے سے ہلکا ہلکا مسکرا دیتی۔ شجاع اور زہیر گھر آ گئے تھے۔ زہیر آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شجاع نے انابیہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ رات کے 8 بج گئے تھے، انہوں نے ڈنر کر لیا تھا۔ زہیر باہر آیا تو وہ نک سک سے تیار تھا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ شجاع نے حیرت سے پوچھا۔ حویلی، زہیر نے یک لفظی جواب دیا۔ میں آ کر بتاؤں گا، تم بے فکر رہو، وہ کہہ کر چلا گیا۔ شجاع جانتا تھا کہ وہ کس کے لیے جا رہا ہے۔ وہ 11 بجے حویلی پہنچ گیا۔ بی جان جاگ رہی تھی، وہ ان سے ملا اور تھوڑے توقف کے بعد انہیں ساری بات بتا دی۔ بی جان پریشان ہو گئی، انہوں نے چپ سادھ لی۔ زبیر کا دل پارا پارا ہو گیا اور وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ بی جان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کشش کا قیام ابھی تک زہیر کے گھر میں ہی تھا۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے باہر لاؤنج میں آئی تو زہیر کو صوفے پر سوتا پایا۔ یہ کب آئے؟ اس نے سوچا۔ آج اس نے غور سے زہیر کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ اسے بہت خوبرو لگا۔
ایک دم وہ چونکی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خود کو سرزنش کرتی وہ وہاں سے ہل گئی اور ڈرائنگ روم میں جا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اچھا تو محترمہ میرا جائزہ لے رہی تھی۔ زہیر فجر کی نماز کے لیے اٹھ چکا تھا کہ اسے آواز سنائی دی۔ کشش لاؤنج میں ہی آ رہی تھی تو وہ اسے دیکھ کر سوتا بن گیا، اور کشش کا رکنا اور اسے دیکھنا اس نے بخوبی محسوس کیا۔ اب وہ محظوظ ہوتا وضو کرنے چل دیا۔ سامیہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ خبر نعیمہ بیگم کو زلزلوں کی زد میں لے آئی۔ عمار سارا قصور انہیں ہی ٹھہراتا جنہوں نے کشش کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور اپنی بیٹی پر دھیان نہیں دیا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی جان، میں کیا کروں، میری اولاد میں ہی کھوٹ ہے۔ صفیہ بیگم رو رہی تھی کیونکہ نیلما نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ زہیر سے شادی نہیں کرے گی۔ بی جان خاموش تھی، وہ کہتی بھی تو کیا۔ صفیہ بہت شرمندہ تھی۔ پہلی بار عفت بیگم کو بہن پر ترس آیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب شرمندہ نہ ہوں، بی جان نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ صفیہ بیگم مشکور ہوتی چلی گئی جبکہ بی جان مطمئن تھی۔ انہوں نے کشش کو حویلی بلا لیا تھا۔ سب نے اس کا بہت اچھا ویلکم کیا۔ ختیجہ نے تو اسے بہن بنا لیا تھا۔ کشش خوش تھی لیکن کہیں ایک کسک اسے محسوس ہوتی، بابا کو یاد کر کے اور عمار کو یاد کر کے۔ زہیر نیلما سے جان چھوٹنے پر بہت خوش تھا۔ شجاع اور اس نے باقاعدہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ حویلی آ چکا تھا پر پتہ نہیں جب وہ حویلی میں ہوتا کشش دکھائی ہی نہ دیتی۔ پتہ نہیں وہ کس کونے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ خیر زبیر یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اب وہ بی جان سے بات کرے گا۔ عمار تم کہاں جا رہے ہو؟ نعیمہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ اماں میں جا رہا ہوں انعام کے ساتھ شہر، اب میں ذلت کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتا۔ بیٹا میرا کیا ہوگا اگر تم چلے گئے تو؟ اماں پیسے بھیج دیا کروں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ نعیمہ بیگم روتی رہ گئیں۔ یہ سب انہوں نے خود اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ لال حویلی کی رونقیں حنان کے آنے سے اور بڑھ گئیں۔ حنان اور ختیجہ کی شادی کی تیاریوں سے حویلی کا ہر حصہ مہک اٹھا تھا۔ سامیہ جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ ایک اوباش قسم کا لڑکا تھا۔ وہ روز اسے مارتا۔ اس نے سامیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا لیکن وہ بہت شکی مزاج تھا۔ سامیہ نے یہ زندگی اپنے لیے خود منتخب کی تھی۔ حنان اور ختیجہ کی شادی میں ہفتہ باقی تھا، تبھی بی جان کی بہن کی بیٹی خالدہ بیگم اپنی بیٹی ریحم کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئی۔ کشش جلدی کرو، ہمیں پارلر جانے میں دیر ہو رہی ہے، ختیجہ بولی۔ ریحم بہت طرح دار لڑکی تھی، دوسرے لفظوں میں خود پسند۔ کشش بال سجھا رہی تھی، اس کے بال گھٹنوں تک تھے، اور ریحم جیلس ہو رہی تھی کشش کی خوبصورتی دیکھ کر۔ ختیجہ چھوڑو اس بہن جی کو اور چلو، اس کو کیا پتا پارلر کیا ہوتا ہے۔ کشش کچھ نہ بولی، البتہ ختیجہ بول پڑی۔ ریحم یہ میری بہن ہے اور بہت ذہین ہے، اسے سب پتہ ہے، آئندہ تم ایسے الفاظ نہ استعمال کرو تو بہتر ہے۔ اس نے آئینہ دکھایا۔ تم اس لڑکی، وہ بات کر رہی تھی کہ زہیر آ گیا۔ کشش کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ صاف کر رہی تھی۔ زہیر پریشان ہو گیا پر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ البتہ ریحم جاگ چکی تھی، بقول اس کے ختیجہ نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ کشش چھوڑو، وہ ہے ہی ایسی، تم چلو۔ وہ کشش کو لے کر چلی گئی۔ زہیر انہیں پارلر چھوڑایا تھا۔ آج مہندی تھی ختیجہ کی اور وہ مہندی لگوانے گئی تھی۔ کشش نے گرین کلر کی شرٹ اور گولڈن کلر کا شرارہ پہنا تھا، ساتھ گولڈن ہی دوپٹہ تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک اور کاجل لگایا تھا اور لمبے بالوں کی سادہ چٹیا کر کے گجرا لپیٹ دیا تھا۔ ختیجہ کو روایتی دلہنوں کی طرح تیار کیا گیا۔ کشش جب تیار ہو کر آئی تو زہیر سامنے سے آ رہا تھا، وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اتنا مکمل حسن۔ ریحم جو دوسری طرف سے آ رہی تھی اس نے منظر دیکھا اور جل کر خاک ہو گئی۔ اب تو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، اس نے سوچا۔ کشش نے سامنے دیکھا تو زہیر کھڑا تھا۔ پلکوں ہی دونوں کی نظریں ملیں۔ کشش نے زہیر کی آنکھوں میں انوکھا جذبہ دیکھا اور فوراً نگاہیں جھکا لیں۔
زہیر 2 قدم آگے آیا۔ آپ کسی کا قتل تو نہیں کرنا چاہ رہی؟ آج اس نے زومائنی بات کی۔ کشش نے ہونک ہو کر دیکھا تو زہیر جا چکا تھا۔ کشش کو اس کی بات ذرا توقف سے سمجھ آئی تو وہ شرم کے مارے بے حال ہو گئی۔ لان میں انتظام کیا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا کہ کسی نے کشش کو کہا کہ وہ اندر سے مٹھائی کا تھال لے آئے۔ وہ چلی گئی۔ ریحم سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ پیچھے ہی چلی گئی، البتہ زہیر نے آگے پیچھے انہیں اندر جاتے دیکھا۔ کشش نے مٹھائی اٹھائی تھی کہ ریحم آ گئی۔ یہ مجھے دو۔ اس نے مٹھائی لے کر سائڈ پر رکھی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ ایک 2 ٹکے کی نوکرانی کے علاوہ تم کچھ نہیں ہو۔ بی جان نے ترس کیا کھا لیا، تم تو سر پر ہی چڑھ گئی۔ پتہ نہیں کیا کارنامے کر کے بھاگی ہوگی گھر سے۔ کشش اس الزام پر تڑپ کر رہ گئی۔ اب نکلو یہاں سے اور اپنا راستہ ناپو۔ اور ہاں، زہیر پر ڈوریں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے زہر اگلا۔ اتنی ذلت کشش کا دل پارا پارا ہو گیا۔ ریحم صاحبہ، آپ کا گھرانہ آپ کو مبارک ہو، اور ہاں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایسے لہجے میں بات کریں۔ جا رہی ہوں میں، اتنی بے غیرت نہیں جو اپنی انا کو رون دوں۔ وہ یہ کہہ کر روتی ہوئی چلی گئی۔ ڈرامے باز، چلو جان چھوٹی۔ وہ مٹھائی اٹھائے باہر چلی گئی۔ زہیر کا دھیان دروازے کی طرف ہی تھا، لیکن ریحم اکیلی نکلتی دکھائی دی تو زہیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر گیا ہی تھا کہ پٹھان چچا بھاگتے ہوئے آئے۔ زہیر بابا، وہ کشش بی بی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ کیا ہوا کشش کو؟ چچا بتائیں۔ بابا، کشش بی بی چلا گیا ہے، وہ رو رہا تھا۔ ہم بہت روکا مگر وہ نہیں رکا۔ بس وہ اتنا کہہ گیا تھا کہ بی جان اور گھر والوں کا احسان وہ کبھی نہیں اتار پائے گا۔ زہیر کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کشش روتی ہوئی نکل آئی تھی۔ رات ہو چکی تھی پر وہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے وہ الفاظ رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ وہ جا رہی تھی کہ اسے اپنے پاس موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ اس پر 2 لڑکے سوار تھے۔ واؤ، وٹ اے بیوٹی، ان میں سے ایک خباثت سے بولا۔ کشش تیز تیز چلنے لگی۔ شاید وہ نشے میں دھت تھے، اس لیے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ کشش نے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا۔ اوے ارباز، بھاگ، یہ ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ چچا، آپ کسی سے ذکر نہ کیجیے گا، میں کشش کو لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی سے پچھلے گیٹ کی طرف بھاگا، وہاں اپنی سے بائک نکالی اور زن سے آگے بڑھا۔ اف، کشش بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ تھوڑا آگے گیا تو ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 لڑکے تھے۔ وہ کشش تھی۔ زہیر بائک سے اترا۔ کشش نے زہیر کو دیکھ لیا تھا۔ کشش کو لگا جیسے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے زہیر کو بھیجا ہے۔ کشش بھاگتی ہوئی زہیر کے شانے سے لگ گئی۔ وہ دونوں لڑکے زہیر کو دیکھ کر ہی بھاگ گئے تھے۔ زہیر کو ایک دم غصہ آیا اور کشش کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا تم سوچ کر نکلی تھی گھر سے؟ اور کہاں جا رہی تھی؟ سوچا بھی ہے تم نے کہ کس بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے؟ اگر کچھ ہو جاتا، میں نہ آتا تو نقصان کا کون ذمہ دار تھا؟ یو نان سینس گرل۔ زہیر ایک دم پھٹ پڑا۔ وہ پوری آواز سے چلایا۔ کشش نے کبھی زہیر کو اتنا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ کو جا کے چلانا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ آنسو ہنوز جاری تھے۔ زہیر نے خود کو پرسکون کیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ کشش چپ تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ بولا۔ کشش کو اپنے اوپر لگنے والا الزام اور حد تک یاد آئی۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ وجہ؟ زہیر تیز لہجے میں بولا تو کشش کچھ نہ بولی۔ زہیر نے اس کی کلائی تھامی اور کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے نہیں جانا اب وہاں، وہ روتے ہوئے بولی۔ خاموش، ایک دم خاموش، ایک لفظ بھی نہیں۔ زہیر غصے سے بولا اور کشش واقعی خاموش ہو گئی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی، کشش کو بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زہیر کچھ نہ کچھ تو سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے ہو نہ ہو ریحم کا ہاتھ ہے۔
अब उसका रुख हवेली की जानिब था। खतीजा की मेहंदी की रस्म हो रही थी। उसे कशिश ना नजर आई। अनोश, कशिश कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। खतीजा ने आहिस्ता से अनोश से पूछा। अभी मैं अभी देख कर आती हूँ। अनोश ये कहकर स्टेज से उतर गई। ज़ुहैर उसे हवेली ले आया था और वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। वो किसी भी शर्त पर कशिश को खोना नहीं चाहता था। और आज जो हुआ था उस सब ने ज़ुहैर को बुरी तरह परेशान कर दिया था। अनोश कशिश को ढूंढते हुए खदीजा के कमरे में आ गई तो कशिश बेड पर बैठी रो रही थी। अरे आपी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अनोश परेशान सी बोली। कशिश चौंक गई पर बरवक्त बहाना बना दिया कि उसके सर में दर्द है। ओहो, मैं आपको पेन किलर देती हूँ, खाकर लेट जाएं। उसने उसे पेन किलर खिलाई। उसे वाकई ज़रूरत थी और वो कपड़े तब्दील किए बिना ही लेट गई। अनोश ने खतीजा को कशिश की बाबत बता दिया था। रात के 2 बजे फंक्शन ख़त्म हुआ। कुछ मेहमान सो चुके थे और कुछ चले गए थे। बीजान ने सबको अपने कमरे में इकट्ठा किया था। उन्होंने कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कशिश और अनोश के अलावा सब वहाँ मौजूद थे। जब सब आ गए तो बीजान ने बात शुरू की। पहले मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़ुहैर का रिश्ता तय कर दिया था जो नाकाम ठहरा। अब मैं ज़ुहैर के सामने बात करूँगी। अगर उसे एतराज़ हुआ तो हम उसको नहीं कहेंगे कि वो माने। बीजान खामोश हुई। कमरे में सकूत था। ज़ुहैर का रुआं रुआं समाद बना हुआ था। मैं चाहती हूँ कि ज़ुहैर की शादी रीहम से की जाए। बीजान ने बात मुकम्मल की तो ज़ुहैर को तो सकता ही हो गया। रीहम शर्माने की एक्टिंग करने लगी। सब नीम मुतमईन दिखाई दे रहे थे। ज़ुहैर, तुम क्या कहते हो? बीजान ने पूछा। ज़ुहैर के दिल ने कहा, यही सही वक्त है, बोल दे। बीजान, मैं माजरत करता हूँ पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो बोला। बेटा, वजह बताएंगे? बीजान ने कहा। बीजान, वो ज़रा देर को रुका। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कशिश से शादी करना चाहता हूँ। ज़ुहैर ने धमाका किया। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ुहैर? चौधरी आकिब बोले। बाबा जान, मैंने अपनी मर्ज़ी बयान की है और आपने ही उसे इस घर का फ़र्द और अपनी बेटी बनाया है, तो ये बात कैसे नामुमकिन है? ज़ुहैर ने दलील दी तो चौधरी आकिब भी चुप कर गए। पता नहीं किस छोटे ख़ानदान की लड़की है वो। उसने ही ज़ुहैर को फांसा होगा और पता नहीं कैसे घर से भागी है और आपको गलत कहानी सुनाकर अब इस घर में आ गई है। देख लें, ज़ुहैर को तो काबू में कर ही लिया उसने। खालदा बेगम को अपनी बेटी का मुस्तरद किए जाना बर्दाश्त न हुआ तो वो फिंकारने लगी। खाला जान, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़ुहैर ने कहा। रहने दो मियाँ, सब पता है। वो इतना कहकर रीहम का हाथ पकड़े बाहर निकल गई। बाकी सब लोग खामोश खड़े थे। बीजान, कशिश वैसे अपनी सी लगती है और बहुत सुलझी हुई बच्ची है। इफ़त बेगम ने भी हिस्सा लिया। ज़ुहैर ने तशक्कुर से माँ की तरफ देखा। कल मैं कशिश से बात करके बताऊंगी, उसका फैसला भी तो जानना है। बीजान ने ज़ुहैर को ज़िंदगी की नवीद दे दी थी। वो बहुत खुश था। लेकिन बीजान, खालदा आपा का क्या करना है? चौधरी ज़ारियाब बोले। बेटा, उसे मैं समझा लूँगी, अभी तुम लोग सो जाओ। सुबह बारात है तो आराम करना ज़रूरी है। वो सब आराम करने चले गए। बीजान को पता नहीं क्यों कशिश में अपनी भतीजी जन्नत का चेहरा नज़र आता था। अब उन्हें कशिश से बात करनी थी। खतीजा बहुत खुश थी। उसने जाते साथ ही कशिश को बता दिया। कशिश हैरान रह गई। खतीजा खुशी में उसके तासुरात देख ही नहीं पाई। खतीजा लेट गई थी जबकि कशिश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कशिश का दिल ज़ुहैर की तरफ मायल था पर उसे अपनी ज़िल्लत कबूल नहीं थी और वो इरादा कर चुकी थी कि वो ना कर देगी। उसका दिल कुरलाया पर वो कठोर बन गई थी। आंखों से एक सैल रवां जारी था। नईमा बेगम के हालात बहुत बुरे थे। वो लोगों के कपड़े सिलाई कर कर के बमुश्किल गुजर बसर कर रही थी। ये मकाफाते अमल ही था। कशिश फजर की नमाज के बाद बीजान के कमरे में आई तो वो उठ चुकी थी। उसे देखकर बोली, आओ मेरी बच्ची। वो बेड पर उनके पास ही बैठ गई। सोच रही थी कि बात कैसे करे। खतीजा ने बता दिया था तुम्हें, अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है? बीजान उसके दिल की बात पा गई थी।
कशिश की मुश्किल आसान हो गई। बीजान ने खुद ही बात कर दी। वो बीजान, मुझे शादी नहीं करनी, कशिश आहिस्ता से बोली। क्यों बेटा? बीजान ने हैरानगी से पूछा। कशिश चुप थी। बेटा, ज़ुहैर में कोई कमी है क्या? उन्होंने कहा। तो कशिश की आंखें पानियों से भर गईं। नहीं बीजान। तो फिर क्या बात है बेटा? बीजान ने दोबारा पूछा। बीजान, बस मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दें। आपके बहुत एहसान है मुझे इस घर में इतना बड़ा रुतबा हासिल नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने अपनी बात मुकम्मल की। बेटा, एहसान किस बात का? तुम मेरी बच्ची हो, तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो ठीक है, कोई बात नहीं। बीजान मुस्कुराकर बोली। अलबत्ता दिल दुखी हो रहा था और वो ये सोच रही थी कि ज़ुहैर को कैसे बताएंगी। शुक्रिया बीजान। कशिश ने बीजान के हाथ चूमे और उठकर चली गई। वो मुस्कुरा दी। बीजान सोच में पड़ गई। खतीजा पार्लर जा चुकी थी और अनोश उसके साथ थी। कशिश नहीं गई। उसने ये कह दिया था कि वो खुद तैयार हो जाएगी। मरियम को खालदान बेगम ने कहा था कि वो बेफिक्र हो जाए, उसकी शादी ज़ुहैर से ही होगी, वो बस आज रात का इंतज़ार करे। कभी कभी इंसान कितना खुद गर्ज हो जाता है। बीजान ने ज़ुहैर को बता दिया था। ज़ुहैर को गुस्सा तो बहुत आया, वो जानता था कशिश को कोई मसला है, इसलिए वो नहीं मानी, पर आज उसको वो मसला हल करना ही था। कशिश की ना के बारे में और किसी को इल्म नहीं था। ज़ुहैर ने कहा था कि वो कशिश को मना लेगा। बीजान ने उसका साथ देने की यकीन दहानी कराई थी। सब हॉल में जा चुके थे। कशिश ने आज ब्लैक फ्रॉक जिसके दामन और बाजुओं पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, जेब तन की थी, पाँव से थोड़ा ऊपर थी और साथ ब्लैक ही दुपट्टा था। लंबे बाल चुटिया करके आगे को डाल ली थी और मेकअप के नाम पर लिपस्टिक और आईलाइनर लगाया था। चूड़ी पजामा और साथ हम रंग फ्लैट जूता पहना था। काला रंग उसकी सफ़ेद रंग पर बहुत जच रहा था। वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। जब वो नीचे आई तो सब जा चुके थे, लेकिन सामने सोफे पर ज़ुहैर बैठा अपने सेल फोन चला रहा था। कुछ महसूस करके अपने सामने देखा तो कशिश खड़ी थी। वो मुसमराइज हो गया। कशिश महसूस कर चुकी थी। ज़ुहैर होश में आया। चलें, उसने एक लफ्ज़ बोला। कशिश परेशान हो गई कि वो ज़ुहैर के साथ नहीं जाना चाहती थी। वो वहीं खड़ी थी। मैडम चलें, देर हो रही है। तुम मरता क्या ना करता कि मज़दाक उसके पीछे चल पड़ी। बीजान ने खुद ज़ुहैर को कहा था कि वो कशिश को ले आए। वो गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने लगी तो ज़ुहैर बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठो। कशिश फ्रंट सीट पर बैठ गई। शाम के 7 बज रहे थे। लाहौर के गैरिजन हॉल में फंक्शन था। ज़ुहैर ने एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोक दी तो कशिश परेशान हो गई। गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने ना क्यों की? सवाल गंदुम, जवाब चना वाला हिसाब हुआ। कशिश चुप हो गई। वो इसी बात की वजह से परेशान थी कि कहीं वो पूछ ना ले, और वही हुआ था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। कशिश, जल्दी चलने, देर हो रही है, वो बात नज़रअंदाज करते बोली। पहले जवाब दो फिर चलेंगे, वो आराम से बोला। मैं कोई जवाब देने की पाबंद नहीं, वो बोली। तो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, बताओ क्यों ना की? उसने सवाल दोहराया। कशिश को उलझन होने लगी, वो कमज़ोर होने लगी थी। दिल ज़ुहैर की तरफ हमक रहा था। कशिश, ना क्यों की? मैं नहीं करना चाहती शादी, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। जाकर किसी और को मनाएं। आप जैसे लोग होते हैं जो लड़की को फ्री का माल समझ लेते हैं अपनी हविस पूरी करने के लिए। वो ओल फोल बक रही थी तो ज़ुहैर फट पड़ा। वो बहुत दुखी हुआ। उसने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी और कशिश उसे हविस कह रही थी। जस्ट शट अप, इनफ, ओके? बस कशिश, बहुत। मेरे पाक जज्बों को तुमने हविस कहा, ये इतने बेमोल नहीं। अब तुम ना क्या करोगी? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ज़ुहैर दुखी लहजे में बोला। तो कशिश का दिल खून के आंसू रो रहा था। ज़ुहैर ने गाड़ी स्टार्ट की और जन से आगे बढ़ गया। खतीजा का निकाह हो चुका था जब कशिश पहुंची। खतीजा बहुत खूबसूरत लग रही थी।
کشش کا سارا دھیان گاڑی میں ہونے والے واقعے کی طرف تھا، پر اب اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا اور ختیجہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ زہیر سر درد کا بہانہ بنا کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے کافی دن پہلے امریکہ کی ایک کمپنی میں اپنی سی وی ای میل کی تھی۔ اس کا ریکارڈ شاندار تھا۔ اسے جاب کی آفر کر کی گئی تھی، بس اس نے اوکے ہی کرنا تھا۔ پہلے وہ نیلما کی وجہ سے جا رہا تھا، لیکن جب کشش آئی تو اس نے ارادہ بدل دیا تھا۔ لیکن اب اس نے جاب ایکسیپٹ کا ای میل بھیج دیا تھا۔ وہ جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فنکشن آرام سے ہو گیا اور ختیجہ رخصت ہو کر حنان کے ساتھ سیدھا ایئرپورٹ ہی گئی۔ وہ عمرہ کرنے گئے تھے اور ولیمہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہونا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ خالدہ بیگم آ گئیں۔ بی جان، میری ہیرے کی انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ سب حیران ہو گئے۔ بی جان نے کہا، خالدہ وہیں کہیں ہوگی، یہاں چوری کون کرے گا؟ بی جان، کسی کی نیت کا نہیں پتہ ہوتا۔ میری انگوٹھی کسی ملازم نے چوری کی ہے یا پھر اس لڑکی نے۔ انہوں نے کشش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ زہیر کو بہت غصہ آیا۔ خالدہ، ہوش کے ناخن لو، کشش ایسی نہیں ہے۔ بی جان نے غصے سے کہا۔ خالدہ آپا، کشش بیٹی بہت اچھی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عفت بیگم نے کہا۔ آنٹی، میں کیوں چوری کروں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یقین کریں۔ کشش رونے لگی۔ مجھے اس کے سامان کی تلاشی لینی ہے بس۔ کشش روئے جا رہی تھی۔ زہیر کا دل کٹ رہا تھا، پر وہ بیٹھا رہا۔ چلو تسلی کر لو، اور آئندہ کشش پر الزام لگانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ ختیجہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب وہیں آ گئے۔ خالدہ بیگم نے الماری کھولی، کپڑے ادھر ادھر کیے، پر کچھ بھی نہ ملا۔ اتنے میں ایک تصویر نیچے گری۔ زہیر نے وہ تصویر اٹھا لی۔ رک جائیں خالہ، انوش بولی۔ یہ لیں آپ کی انگوٹھی۔ سب نے حیرت سے انوش کی طرف دیکھا۔ خالدہ بیگم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ تمہارے پاس یہ کیسے آئی؟ بی جان نے پوچھا۔ بی جان، میں نے خالہ کو یہ کشش آپی کے سامان میں رکھتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہاں سے نکال لی۔ انوش نے راز فاش کر دیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، خالدہ بیگم نے کمزور سا دفاع کیا۔ چپ خالدہ، تم اور تمہاری بیٹی کیوں کشش کے پیچھے پڑی ہو؟ اتنی نیچ حرکت کرتے تمہیں ذرا خیال نہیں آیا؟ بس اب تم جا سکتی ہو، بی جان نے کہا۔ خالدہ بیگم نے کچھ نہیں کہا، ریحم کو لیا اور چودھری زریاب کا ڈرائیور انہیں چھوڑنے چلا گیا۔ سب نے کشش سے معذرت کی، پر اس نے ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ بی جان کا دھیان زہیر کے ہاتھ میں موجود تصویر پر گیا۔ زہیر، یہ کس کی ہے بیٹا؟ بی جان، ان محترمہ کے سامان سے گری ہے۔ اس نے یہ کہہ کر تصویر بی جان کو دے دی۔ بی جان وہ تصویر دیکھ کر ساکت ہو گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں، ان کی جنت تھی، اور ساتھ میں طفیل تھا۔ سارے بی جان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ کشش، انہوں نے پوچھا۔ یہ میرے اماں ابا ہیں بی جان، اس نے بتایا۔ میری جنت کی بچی۔ وہ رونے لگی تو کشش حیران تھی۔ زریاب عاقب، یہ جنت کی بیٹی ہے، میری بھتیجی۔ سارے حیران رہ گئے۔ انہوں نے کشش کو لپٹا لیا۔ مجھے تم میں جنت کی شبیہ دکھائی دیتی تھی، مجھے کیا پتا تھا تو میری جنت ہی ہے۔ کشش بھی رو رہی تھی اور سب بہت خوش تھے۔ کشش کو اس کے اپنے مل گئے تھے، وہ رب کی بہت مشکور تھی۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ کشش کو تو بی جان نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ زہیر نے ناشتہ کر لیا اور جانے لگا تو بولا، بی جان، بابا جان اور امی جان، مجھے امریکہ سے نوکری کی آفر ہوئی تھی، میں نے وہاں اپلائی کیا تھا، انہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا ہے، اگلے ہفتے کی میری فلائٹ ہے۔ اس نے بات مکمل کی تو کشش ساکت رہ گئی۔ وہ جا رہا تھا۔ بیٹا یہاں نوکری کر لیتے، باہر جانے کی کیا ضرورت؟ بی جان نے کہا۔ بس بی جان، آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کرے، اس نے کہا۔ میرے بچے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سب راضی تھے زہیر کے فیصلے سے، البتہ کشش بے چین ہو گئی تھی۔ زہیر کمرے میں اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا کمی تھی اس کے جذبوں میں جو کشش نے ایسا کیا۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اسے لگا انوش ہے۔
انوش گڑیا اس وقت تنگ نہ کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، وہ ویسے ہی بولا۔ دروازے کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ جی وہ میں کافی لائی تھی، عفت خالہ نے بھیجی ہے۔ آنے والی کشش تھی۔ زہیر اٹھا اور لائٹ آن کی۔ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں، جبکہ میں ایک حوث پرست انسان ہوں؟ زہیر سخت لہجے میں بولا۔ لے جاؤ اپنی کافی اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی یا میرے سامنے آنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ بہت برا ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا تو کشش آنسو پیتی وہاں سے چلی آئی۔ زہیر کے ایسے رویے کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ کشش بی جان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا کشش؟ اتنا کہنا تھا کہ کشش رو پڑی۔ بی جان آپ انہیں روک لیں، انہیں کہیں مجھے معاف کر دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بی جان نے اسے ساتھ لگایا۔ نہیں جائے گا وہ، پر تم سے غلطی ہوئی ہے، تم معافی مانگ لو اس سے، بی جان نے پیار سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شجاع اپنے گاؤں گیا تھا، زہیر کا اسے کوئی رابطہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس سے بات کر کے اپنی گھٹن کم کر لیتا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے کام کر رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا اور کشش اندر چلی آئی۔ زہیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کشش کے بازو دبوچ لیے۔ کشش کو بہت تکلیف ہوئی پر وہ برداشت کر گئی۔ میں نے کہا تھا میرے کمرے میں نہ آنا، کبھی بھی، اس نے جھٹکے سے چھوڑا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کشش کو لگا اگر آج نہ بولی تو کبھی نہیں بول پائے گی۔ آپ نہ جائیں، پلیز آپ نہ جائیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط بات کی تھی، آپ مجھے کوئی اور سزا دے لیں پر یوں نہ جائیں، وہ جو منہ میں آیا روتے ہوئے بولتی گئی۔ زہیر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ کشش رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، اس نے کہا تو کشش ایک دم چپ ہو گئی۔ زہیر کو ہنسی آئی پر کنٹرول کر گیا۔ اوکے نہیں جاتا، پر سزا تو ملے گی، وہ کشش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کشش نے ناسمجھی سے دیکھا۔ گن گن کر بدلے لوں گا، اس نے زوم آئینی بات کی۔ کشش کا سر جھک گیا۔ بی جان سے بات کرتا ہوں کہ وہ سزا کا بندوبست کریں۔ آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوا۔ کشش کی تو جان پر بن آئی اور وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ کیا یار ابھی سے شرما گئی؟ زہیر مطمئن ہو گیا تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ کشش اور زہیر کی آج شادی تھی۔ شجاع تو بھنگڑے ڈال رہا تھا، انابیہ بھی آئی تھی۔ کشش شاکنگ ریڈ کلر کا لہنگا کرتی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور زہیر نے بلیک شیروانی پہنی تھی۔ وہ کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ خوش اسلوبی سے نکاح ہوا اور کشش طفیل، کشش زہیر بن گئی۔ کشش زہیر کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کشش اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور ہر گزرتا دن بہت خوبصورت تھا۔ زہیر کشش کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس کی جاب لاہور میں تھی تو وہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ زہیر جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے، کشش نے آج شاپنگ پر جانا تھا۔ جانے زبیر بس آیا، وہ گاڑی کی چابی لیتا ہوا گیا۔ چلے محترمہ، کہاں سے شاپنگ کرنی ہے؟ زہیر نے پوچھا۔ آپ جہاں لے چلیں، وہ بولی۔ چلو پھر وہ ایمپوریم مال آئے تھے۔ کشش گاڑی سے اتری، اس کی نظر وہاں بیٹھی ایک خاتون پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، نعیمہ تھی۔ کشش آگے بڑھی۔ اماں آپ یہاں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ نعیمہ بیگم نے دیکھا زہیر بھی آ گیا۔ کشش مجھے معاف کر دو بیٹا، وہ رونے لگی۔ اللہ کو کہو مجھے معاف کر دے۔ اماں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے نعیمہ بیگم کو اٹھنے میں مدد دی۔ زہیر سوچ رہا تھا کہ وہ کس مٹی کی بنی ہے، وہ کیسے معاف کر گئی انہیں۔ تو زہیر کی محبت میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں یہ میرے شوہر ہیں، چودھری زہیر، اس نے بتایا تو نعیمہ بیگم نے پیار دیا۔ وہ انہیں گھر لے آئی تھی۔ وہ اندر آرام کر رہی تھی جب وہ زہیر کے پاس آئی۔ زہیر، وہ بولی۔ جی جانے زہیر، زہیر پیار سے بولا۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا اگر اماں یہاں رہیں گی تو؟ اس نے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، اگر وہ تمہاری ماں ہیں تو میری بھی ماں ہیں۔ مجھے کیوں برا لگنا ہے، وہ پیار سے بولا۔ شکریہ زہیر،
वो ममनून लहजे में बोली। ऐसे नहीं, वो ज़ूमाइनी लहजे में बोला। कशिश समझ गई। ज़ुहैर सो जाएं, आपको सुबह ऑफिस जाना है। वो बोलते हुए लेट गई। बहुत ही वो हो तुम, ज़ुहैर जल कर बोला। शुक्रिया, वो बोली और करवट लेकर लेट गई। ज़ुहैर भी सोने के लिए लेट गया। कशिश सोई नहीं थी, वो अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने इतना अच्छा जीवन साथी दिया था। चांद के उस पार कहीं किताब वाली कहानी सच हो गई थी। नईमा बेगम को बीजान ले गई थी। वो वहाँ जाकर घुल मिल गई थी सबसे। ज़ुहैर एहराम बांधे काबे के सामने खड़ा था और साथ ब्लैक अबाया पहने कशिश खड़ी थी। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने उन दोनों को मिलाया। वो उम्रा करने गए थे। ज़ुहैर ने कशिश का हाथ थामा और काबे की जानिब चल दिया। उसे उन दोनों ने इकट्ठे काबे को चूमा था और दुआ की थी। खुशियाँ उनकी मुंतज़िर थीं। बेशक अल्लाह सब्र करने का अजर देता है और तौबा कबूल करता है, जैसे नईमा बेगम की हुई। इंसान को अपना ज़र्फ़ बड़ा रखना चाहिए, माफ़ करने का हौसला होना चाहिए और हालात का सामना करना चाहिए। यही ज़िंदगी की हकीकत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।